وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب سفر کرو تم زمین میں. ضربہ کا ویسے تو معنی ہوتا ہے مارنا، لیکن مراد اس سے چلنا ہے، نکلنا ہے، سفر کرنا ہے. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. کس بات میں؟ ان تقصروا، کہ تم کمی کرو. تقصروا کا لفظ قصر سے ہے، اور قصر کہتے ہیں کم کرنے کو. الف مقصورہ اور الف ممدودہ آپ پڑھ چکے ہیں. تو مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی مد، یعنی یا کے اوپر جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ الف مقصورہ کہلاتی ہے، اور لمبی مد جو ہے اس کو ممدودہ کہتے ہیں. مؤنث کی علامات میں سے نہیں پڑھا آپ نے؟ تائے مربوطہ اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ. قصور کا لفظ بھی اسی سے ہی. قصور کس کو کہتے ہیں؟ کمی کو، کوتاہی کو. ان تقصروا، کہ تم کمی کرو. من الصلاۃ، نماز میں، یعنی نماز کی رکعتوں میں. ان خفتم، اگر ڈر ہو تمہیں، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ ستائیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ کافر تمہیں ستائیں گے، پریشان کریں گے. ان الکافرین، یقیناً کافر، کانوا لکم عدوا مبینا، وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. اس آیت میں قصر کے لیے یا نماز قصر کے لیے خوف کی شرط رکھی گئی کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن تم پر غالب آ جائے گا، حملہ آور ہو جائے گا، تمہیں پکڑ لے گا، اور تمہارے لیے پوری نماز پڑھنا مشکل ہو، تو تم کیا کرو؟ پھر قصر کر لو، آدھی پڑھ لو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے اکثر سفر جو صحابہ کرام کر رہے تھے وہ کس لیے تھے؟ جنگ کے لیے تھے، جہاد کے لیے تھے، خوف کی حالت میں تھے. تجارت اور باقی میل ملاقات یا سیر و تفریح کے سفر نہیں تھے. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خوف کی حالت امن میں بھی بدلی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ کرام نے حالت امن میں بھی قصر کیا، جس کی دلیل حجۃ الوداع کے سفر میں نماز قصر پڑھنا ہے. تو قرآن کی اس آیت کی وضاحت کہاں سے ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، کہ آپ نے حالت خوف میں بھی قصر کی اور امن میں بھی. نماز قصر کی تفصیل کے لیے آپ نماز نبوی کو اپنے سامنے رکھیے، اور اس میں پیج ہے 243. نماز قصر کی تفصیل کے لیے نماز نبوی کا صفحہ 243. نماز سفر. سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتوں کو، یعنی فرض رکعتوں کو 2 پڑھنا قصر کہلاتا ہے. فجر اور مغرب میں قصر نہیں. جو شخص بارادہ سفر اپنے گھر سے چلے اور گاؤں یا شہر کی آبادی سے نکل جائے تو وہ از روئے شریعت مسافر ہے. مسافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کون مسافر ہوتا ہے؟ جو سفر کے ارادے سے اپنے شہر سے نکلے. اب آپ دیکھیے پیچھے ہجرت کی بات ہوئی اور اس کے ساتھ ہی نماز قصر کی بات بھی آ گئی. اپنے شہر کو چھوڑ دے، یعنی اپنے شہر کی جو آبادی ہے یا مکانات ہیں یا گھر ہیں یا دکانیں ہیں، ان کو چھوڑ کر باہر نکل جائے تو وہاں سے اس کا سفر شروع ہو جائے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو چھوڑ کر جب مکہ کا سفر اختیار کیا تو ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے قصر نماز ادا کی، حالانکہ وہ مدینہ سے کچھ بہت دور نہیں. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی. ذوالحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے. قصر کہاں سے شروع ہو گئی؟ 6 میل سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا، پس آپ نے وہاں عصر میں قصر کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے. لیکن یاد رکھیے کہ اپنے شہر کی آبادی کو چھوڑ کر باہر نکلتے، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب بالکل خالی زمینیں آ جاتی نا، پھر اس کے بعد اتنا فاصلہ طے ہو، پھر کسی اور جگہ پر انسان جائے تو مسافر شمار ہوتا ہے. اگر کوئی شہر بڑا ہے اور اپنے شہر کے اندر اگر آپ 20 میل بھی گھوم رہے ہیں تو وہ مسافر نہیں شمار ہوں گے.
اس حدیث میں راوی نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے 3 میل یا 3 فرسنگ کہا ہے. راوی کو شک ہے کہ آپ 3 میل پہ قصر کرتے یا 3 فرسنگ، اور 3 فرسنگ ہوتے 9 میل، 1 فرسنگ 3 میل کا ہوتا ہے. تو احتیاطاً پھر کیا کرنا چاہیے؟ شہر چھوڑ کر 9 میل آپ نکل جائیں دور تو قصر کر لیں. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے ساتھ سفر میں رہا. یہ سب 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے. یہ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، کہ میں ان 4 بڑے خلفاء کے ساتھ رہا اور یہ سفر میں قصر کرتے. حضرت یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اگر تمہیں کفار سے خوف ہو تو نماز قصر کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. آج ہم امن میں ہیں، نماز قصر کیوں پڑھیں یا کیوں نماز قصر کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اسے قبول کرو. یعنی اس امن کی حالت میں بھی سفر میں آدھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ دراصل اللہ کا احسان ہے جسے قبول کرنا چاہیے. حضرت حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں قصر نماز پڑھائی، حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ اور حالت امن میں تھے. قصر کی حد کتنی؟ کیونکہ یہاں پر تو صرف سفر کی بات کی گئی، نہ یہ بتایا گیا کتنے دن کے لیے نکلو اور نہ یہ بتایا گیا کتنے فاصلے تک نکلو. قرآن سے نہیں پتہ چلتا. احادیث میں بھی کوئی چیز حتمی نہیں بتائی گئی کہ اتنے میل کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، وہ آپ کے عمل سے دیکھا گیا. اور اسی طرح یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کتنے دن تک قصر کرو. لیکن اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف روایات سے ہمیں دنوں کا بھی کچھ تعین ہوتا ہے. اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں متردد ٹھہرے، متردد کا کیا مطلب ہے؟ شک کی حالت میں ہے کہ آج جاؤں گا یا کل، تو نماز قصر کرتا رہے خواہ کئی مہینے لگ جائیں. حضرت انس عبد الملک بن مروان کے ہمراہ 2 ماہ بحیثیت متردد مسافر شام میں رہے. کون رہے؟ حضرت انس. حضرت انس کون تھے؟ صحابی ہیں. آپ کو ان کا واقعہ بھی سنایا تھا. 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی تھی اور اگلے 10 سال پھر انہوں نے آپ کے ساتھ گزارے تھے. تو وہ بہت سی باتیں آپ کی جانتے تھے. اس لیے وہ صحابہ جنہوں نے کثرت کے ساتھ احادیث روایت کی ہیں ان میں حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ حضرت انس کا نام بھی ملتا ہے. تو یہ 2 ماہ تک شام میں رہے اور نماز 2 رکعتیں پڑھتے رہے. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے اتنا رہنا، لیکن اگر آپ کو نہ پتا ہو تو کتنا بھی وقت گزر جائے قصر کر لیں. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا کہ غزوہ کی غرض سے خراسان میں ہم طویل قیام کرتے ہیں، کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ فرمایا 2 رکعتیں پڑھو خواہ تمہیں 10 سال قیام کرنا پڑے. کس شرط میں؟ اگر تردد ہو کہ آج جاتا ہوں یا کل جاتا ہوں، اور اگر یقین ہو کہ ہاں بھی 1 مہینہ رہنا، 2 رہنا، تو پھر قصر نہیں ہوگی. اگر 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز قصر کرے، اگر 19 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز پوری پڑھے. اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے 15 دن کا، امام شافعی اور امام مالک کا ہے 4 دن کا، اور اس کے برعکس یہاں پر انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ 19 دن کا ہے. 19 دن کی دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لے گئے تھے تو وہ سفر 19 دن کا تھا اور اس میں قصر کی گئی تھی. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا، پھر آپ 19 دن ٹھہرے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے رہے. ابن عباس نے فرمایا کہ ہم اپنے اور مکہ کے درمیان کسی منزل میں یعنی اقامت کے دوران 19 دن 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے، لہٰذا جب ہم 19 سے زیادہ ٹھہرتے تو 4 رکعتیں پڑھتے. بہرحال اس کے بعد آپ مزید پڑھ لیجئے کہ سفر میں 2 نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پر جب آپ راستے میں ہوں، جب آپ ٹھہر جائیں کہیں جا کے پھر تو اپنے اپنے وقت پر ہی پڑھیں گے. پھر اسی طرح سفر میں سنتیں معاف ہیں سوائے فجر کی سنتوں کے. یہ چند مختصر سی باتیں ہیں، لیکن یہاں جس کانٹیکس میں آیت آئی ہے وہ کیا ہے کہ خصوصاً خوف کی حالت جب ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ قصر پڑھنی چاہیے. اور پھر ساتھ ہی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، لہٰذا دشمن تمہیں کہیں بھی نقصان دے سکتا ہے. اور جب تمہیں ایسا خوف ہو کہ تم نمازوں میں مشغول ہو جائے اور اوپر سے یکبارگی تم پہ حملہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر ایک مخصوص طریقہ بھی بتایا گیا
نماز پڑھنے کا، اور وہ ہے صلاۃ الخوف، خوف کی نماز۔ صلاۃ الخوف جو ہے اس کے پڑھنے کا بھی مخصوص طریقہ ہے۔